بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کسی ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں جہاں کامیابی ناممکن لگ رہی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہر اہم کام کا نتیجہ آپ کے حق میں ہی نکلے، تو اللہ کا یہ ایک بابرکت لفظ آج سے آپ کا ہتھیار ہے۔ صرف 150 مرتبہ اسے پڑھ کر نکلیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اکثر لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن انہیں صحیح لفظ اور صحیح تعداد کا علم نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے وہ نوکری کا انٹرویو ہو، عدالت کا کیس ہو یا کسی سے اپنی بات منوانی ہو۔ یہ عمل کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس لفظ کی طاقت کیا ہے اور اسے کس خاص وقت پر پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یاد رہے اس عمل کی قبولیت کے لیے ایک خاص چھوٹی سی شرط ہے جو میں اس ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا، اس لیے ایک لمحہ بھی مس نہ کیجیے گا۔ ناظرین، جب ہم میں سے اکثر لوگوں کو کسی اہم مقصد کے لیے نکلنا ہو، جیسے کوئی انٹرویو ہو، امتحان دینا ہو یا کاروباری ملاقات ہو یا کوئی اور بڑا عدالتی فیصلہ آنا ہو، تو انسان کے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا آسان اور بابرکت عمل مل جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دے، مشکلات کو آسان کر دے اور دل کو سکون عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی مجرب، آسان اور روحانی طور پر طاقتور عمل لے کر آئے ہیں جو اہل بیت کے عظیم بزرگ امام باقر علیہ السلام سے منسوب، اور بزرگان دین نے اسے مشکل کاموں میں آسانی کے لیے بہت مؤثر قرار دیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں صرف ظاہری اسباب سے ہی نہیں بلکہ روحانی اسباب بھی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث 2344۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یقین، توکل اور اللہ کا نام انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور توکل کا مطلب صرف بیٹھ جانا نہیں بلکہ عمل کرنے کی مکمل کوشش اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہی توکل کہلاتا ہے۔ اب آئیے اس بابرکت عمل کی طرف۔ یہ عمل نہایت آسان ہے مگر اس کی تاثیر بہت گہری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ اپنے بستر پر آئیں اور کوشش کریں کہ لباس بھی صاف ہو اور جگہ بھی پاک ہو، کیونکہ طہارت برکت کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر سکون کے ساتھ لیٹ جائیں، چاہے دائیں کروٹ، بائیں کروٹ یا سیدھا، کوئی خاص شرط نہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام، چاہے وہ دروازہ بند کرنا ہو، چراغ گل کرنا ہو، برتن ڈھانپنا ہو، مشکیزہ بند کرنا ہو، کھانے پینے، وضو یا سفر کا آغاز ہو، سب بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اس لیے بسم اللہ سے اس بابرکت عمل کا آغاز کرنا نتیجے کو اور بھی زیادہ آپ کے حق میں آسان کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت فضیلت احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بخاری شریف۔ اس حدیث مبارکہ سے وہ طریقہ ثابت ہوتا ہے جو اصحابہ نے خود طریقہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل الفاظ سکھائے۔ یہی درود نماز میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، جب آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا قادرو 150 مرتبہ دل کے گہرائی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھتے وقت اپنے اس کام کی نیت ذہن میں کر لیں جو آپ کو درپیش ہے۔ ناظرین، یا قادر کا مطلب ہے اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو وہ گویا اس رب کو پکار رہا ہوتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 20۔ یعنی کوئی کام، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ ذکر کریں گے تو آپ کا دل خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، اب اسی حوالے سے ایک خوبصورت اسلامی واقعہ بھی سن لیجئے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کے معاملات بار بار بگڑ جاتے تھے۔ وہ ایک نیک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے فرمایا اللہ کے نام یا قادر کو اپنا سہارا بنا لو۔ اس شخص نے روزانہ اللہ کے اسم یا قادر کو پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگے، دل کو سکون ملا اور اس کے رکے ہوئے کام بننے لگے۔ جب اس نے دوبارہ بزرگ سے ملاقات کی تو اس نے کہا میں نے صرف اللہ کا نام پکڑا اور اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مشکل میں ہو اور وہ یہ دعا پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بخاری۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، جب آپ رات کو یہ عمل مکمل کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور جب صبح اٹھ کر اپنے اہم کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، رکاوٹیں دور ہونے لگیں گی اور راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے جو کام مشکل لگ رہا تھا وہ کتنا آسان ہو گیا۔ خاص طور پر یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو انٹرویو، امتحان، بزنس میٹنگ یا شادی کے رشتے کی بات یا کسی اہم فیصلے کے لیے جا رہے ہوں۔ اگر دل میں گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو یا منفی خیالات آ رہے ہوں تو یہ عمل آپ کے لیے ایک روحانی سہارا بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہر وظیفے اور عمل کے اصل روح نیت اور یقین ہے۔ اگر دل میں شک ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں مکمل یقین ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت 60۔ تو ناظرین، آج سے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کے نام کو اپنا سہارا بنائیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو دنیا اس کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ مشکل راستے آسان ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور ناممکن کام بھی ممکن لگنے لگتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے ہر مشکل مرحلے کو کامیابی سے آپ کے حق میں آسان اور سہل بنا دے۔ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو دنیا اور آخرت کی تمام برکات و بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر آپ کے اس خاص مقصد کے لیے دعا کریں تو کمنٹ سیکشن میں کم از کم آمین ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ بابرکت عمل پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور اگر آپ ایمان افروز سفر میں ہمیشہ کے لیے جڑنا چاہتے ہیں تو اس چینل ایمان کا سفر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیں نیکی پھیلانے والا بھی اجر میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔